السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اگر ایک ایسا معاملہ بن جائے کہ ایک مسلمان کا جو ایمان ہے اس پہ باتیں ہونے لگیں، اس پہ فیصلے ہونے لگیں، اور ایک مسلمان، کوئی عام مسلمان نہیں بلکہ ایک دائی، ایک عالم، ایک دین کا اسکالر، اس کے ایمان پہ فیصلے ہونے لگیں اور کفر کے فتوے لگنے لگیں، تو پھر یہ وہ معاملہ بن جاتا ہے کہ جس پہ ہر باضمیر شخص کو بولنا چاہیے۔ ایک کتا جیلم شیفرڈ وہ اتنے بھونکتا رہے حضور دے نام لے کے تے قوم بے بے غیرت ہو کے بیٹھے ہو جی دیکھیں جی یہ ہے تو وہ ہے تو یہ او یا کی ہے۔ اور میں تو نا CCD والے نے بھی آخیا، میں کیا ماورائے عدالت جو مار دے پھر دیو پنگی تے چرسی تے ماورائے عدالت اس کتے بھی مار چھڈو۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ کفر کے فتوے لگے، گستاخی کے فتوے لگے معاذ اللہ، حالانکہ جس تقریر میں ان پہ فتوے لگے اس کے آغاز میں بھی انہوں نے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جتنے بھی باضمیر لوگ تھے وہ میدان میں آئے، ان کو آنا تھا، وہ آتے ہیں، وہ چاہے فرقوں کی دکان سے باہر رہنے والے لوگ ہوں، فرقہ واریت سے اوپر لیول کے لوگ ہوں، یا پھر اگر کوئی فرقوں کی دکان میں تھا بھی، کسی مسلک پرستی میں تھا بھی دکان میں، تو وہ دکان سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بات کی، جو ان کے کوئی اسٹوڈنٹس نہیں تھے، جو باقاعدہ ان کے کوئی فالور نہیں تھے، بلکہ ان کے بہت زیادہ ان کے ساتھ اختلافات تھے، لیکن وہ بولے کیونکہ ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ خاموش رہیں۔ تو میڈیا پہ جو لوگ بولے، جنہوں نے کومنٹس لکھے، جنہوں نے ویڈیوز شیئر کی، وہ سارے کے سارے ان کو سلیوٹ ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اپنے حصے کی شمع جلائی۔ لیکن دوستو، دو ایسے لوگ تھے، اگر وہ اس موقع پہ آگے نہ بڑھتے، وہ ہمت نہ دکھاتے اور وہ نہ بولتے، تو پھر ہم سب کا بولنا جو ہے وہ بیکار چلا جاتا۔ وہ دو لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بازو بن گئے۔ ان میں سے جو پہلے نمبر پر ہیں وہ مفتیان کرام ہیں، وہ علماء دین ہیں، وہ اسلامی ادارے ہیں جنہوں نے فتویٰ ایشو کیے۔ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کفر کا فتویٰ لہرا رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں میری آپ کی باتیں کسی عام مسلمان کی جتنے بھی مضبوط دلائل ہوں، ان کا تو ایک ہی جواب تھا، تیرے پاس سند کیا ہے؟ تو کیا مفتی ہے؟ تو کیا کوئی عالم ہے؟ تو نے کتنا سال جو ہے وہ دین پڑھا ہے؟ تیرے پاس کون سی ڈگری ہے؟ تو یہ جواب جو بہترین دیا وہ مفتیان کرام نے دیا۔ اگر علماء باہر نہ نکلتے، اگر وہ اپنی رائے نہ دیتے، اگر وہ قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں یہ جو کفر کے فتوے تھے ان کا جو پردہ ہے وہ چاک نہ کرتے، ان کی اصلیت اگر نہ دکھاتے، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے وہ جو پارٹی تھی وہ اکیلے ہی میدان میں کھڑی رہتی اور اپنی مرضی کا کھیل کھیلتی۔ اور دوسرے نمبر پر دوستو وکلاء، قانونی ٹیم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو قانونی ٹیم تھی۔ اگر آپ کے پاس جتنی بھی دلائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عدالت میں تو اس کو ایک وکیل نہیں پیش کرنا ہے۔ جس طرح سے ماحول بنایا گیا، جس طرح سے لوگوں کو اشتعال دلایا گیا کہ کوئی وکیل بھی جو ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وکیل بھی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا جس کے ایمان کا فیصلہ یہ مفتی کر دیں، یہ جس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں، بس اس کے لیے پھر ایک مشتعل ہجوم ہوتا تھا جو اس کو ماورائے آئین اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن مفتیان کرام کے بعد وکلاء تھے جو میدان میں نکلے اور حکمت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ انہوں نے یہ قانونی جنگ لڑی۔ وہ تمام الزامات جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ لگائے گئے، ان کا دین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو بہترین، مؤثر اور طاقتور جواب دیا وہ مفتیان کرام نے دیا۔ اور عدالت کے اندر وہ تمام جو الزامات تھے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ لگائے گئے تھے، ان کو پھنسایا گیا تھا، ان کو غلط ثابت کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قانونی ٹیم نے، وکلاء نے۔ اس لیے تمام باضمیر لوگ اور قرآن اور سنت کے جو اصل تعلیمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے، اس سے محبت کرنے والے تمام محب اسلام جو ہیں ان کو سلوٹ ہے۔ اور یہ جو دو طبقے ہیں، مفتیان کرام اور وکلاء، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے۔